السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو پر جو نئے آئے ہیں تو وہ اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن ساتھ دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق کلاس 7 کی یونٹ نمبر 9 سے ہے، جس کا عنوان ہے تھنک ناٹ، سوچو مت، آل از اوور، سب ختم ہو چکا۔ یعنی کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی آپ نے ایسا نہیں سوچنا ہے کہ اب فنا ہو چکے ہیں، سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور آپ دوبارہ سے اپنی زندگی کو شروع نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ غلط سوچ ہے۔ یہ نظم ہینریٹ بیچر اسٹور نے لکھی ہے، جو کہ ایک امریکی مصنفہ ہے اور اپنے ناول انکل ٹامز گیون کے لیے مشہور ہے۔ اس نظم میں اسٹور مصیبت کے سامنے امید رکھنے اور ثابت قدمی سے کام لینے کا پیغام پیش کرتی ہے۔ امیجری یعنی کہ وشت، منظر کشی اور استعاراتی زبان کے ذریعے وہ قارئین کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ مشکل وقت میں مایوس نہ ہوں، بلکہ زندگی کی چکراتی نوعیت، خدا کی محبت اور خدا کے فضل کی پائیدار موجودگی پر بھروسہ کریں۔ نظم تجدید، ایمان اور آنے والے روشن دنوں کے وعدے کی بھی موضوعات کو بیان کرتی ہے، جو مشکل حالات میں مایوس ہو جانے والوں کے لیے سکون اور تحریک کا ذریعہ بنتی ہے۔ اپنے نظم کو پہلے ٹرانسلیشن دیتے ہیں، مشکل الفاظ کے معنی بیان کرتے ہیں، پھر اس کی اسٹائزر کمپریہنشن بھی کرتے ہیں، پیرافریزنگ بھی، ساتھ میں سمری اور تھیم بھی کرتے ہیں۔ سنتے ہیں ریڈنگ پورشن کی طرف۔ ریڈنگ اسٹینزا 1۔ Think not، سوچو مت، when the wailing winds of autumn، کہ جب موسم خزاں کی روتی ہوئی ہوائیں۔ یہاں پر روتی ہوئی ہواؤں سے مراد یہ ہے کہ سارا ماحول افسردہ ہے، خفگی ہے، خفگان ہے۔ ڈرائیو، اڑا دے جاتے ہیں۔ the shivering leaflets، لرزتے ہوئی چھوٹے چھوٹے پتے۔ from the tree، درخت پر سے۔ think not، سوچو مت، all is over، سب ختم ہو چکا۔ spring return، موسم بہار واپس آتا ہے۔ bird، کلیاں and leaves، اور پتے and blossoms، اور پھول thou shall see، تم دیکھو گے۔ سوچو مت کہ موسم خزاں کی روتی ہوئی ہوائیں جب درختوں پر سے لرزتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پتوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ سوچو مت کہ سب ختم ہو چکا، کہ موسم بہار نے واپس آنا ہے، کلیاں اور پتے اور پھولوں نے واپس کھلنا ہے اور تم نے انہیں دیکھنا ہے۔ اب اس سے کمپریہنشن کر لیتے ہیں۔ اس بند میں شاعر خزاں کے اداس موسم میں قاری یعنی کہ پڑھنے والا، ریڈر سے مخاطب ہے کہ جب ہوائیں چل رہی ہیں اور پتے کھل رہے ہیں، وہ مایوس نہ ہونے کا مشورہ دیتی ہے، کیونکہ اگرچہ خزاں ایک چکر کا خاتمہ کرتی ہے، لیکن یہ بہار کی واپسی کا وعدہ بھی کرتی ہے۔ جس طرح خزاں میں پتے جھڑتے ہیں، اسی طرح بہار میں نئی کلیاں، پتے اور پھول نکلیں گے۔ یہ سٹینزا، یہ بند زندگی کے بدلتے موسموں کے درمیان امید اور تجدید کا پیغام دیتا ہے۔ سٹینزا نمبر 2۔ Think not، سوچو نہیں، when the earth lies cold and sealed، کہ جب یہ زمین سرد اور موم پرد ہوتی ہے۔ and the weary birds، اور تھکے ہوئے پرندے above her more، اس کے اوپر روتے رہتے ہیں، افسردہ ہوتے ہیں۔ think not، all is over، بالکل بھی مت سوچو سب ختم ہو چکا۔ God still live، خدا اب بھی زندہ ہے۔ songs، موسیقیاں and sunshine، اور دھوپ shall again return، پھر واپس آئیں گے۔ سوچو نہیں، جب زمین سرد اور موم بند ہوتی ہے اور تھکے ہوئے پرندے اس کے اوپر روتے ہوئے جاتے ہیں، سوچو نہیں سب ختم ہو گیا ہے، خدا اب بھی اوپر زندہ ہے۔ موسیقی اور دھوپ پھر واپس آئیں گے۔ اب اس کی کمپریہنشن کر لیتے ہیں۔ یہاں پر شاعرہ قارئین کو یقین دلاتی ہے کہ سردیوں میں زمین بے جان اور بنجر نظر آنے کے باوجود امید نہ ہارنا۔ وہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سردی اور ویرانی کے باوجود خدا اب بھی زندہ ہے اور اس کی موجودگی، گرمی، موسیقی اور دھوپ لوٹ آئیں گے۔ یہ سٹینزا زندگی کی چکراتی نوعیت اور الہی فضل یعنی کہ خدا کی فضل کی پائیدار موجودگی پر زور دیتا ہے۔ سٹینزا نمبر 3۔ Think not، سوچو نہیں، when thy heart، جب تمہارا دل is waste، خالی ہو، and dreary، اور افسردہ ہو، when thy cherished hope، جب تمہاری محبت بھری امیدیں lie chill، ٹھنڈی پڑی ہوں،
and clear اور خام ہو گئی ہوں. Think not all is over. سوچو نہیں سب ختم ہو گیا ہے. God still love. خدا بھی محبت کرتا ہے. He will wipe away. وہ صاف کر دے گا. Thy every tear. تمہارے ہر آنسو کو. سوچو نہیں جب تمہارا دل خالی اور افسردہ ہو, جب تمہاری محبت کی امیدیں ٹھنڈی اور خام ہو گئی ہوں. سوچو نہیں سب ختم ہو گیا ہے. خدا اب بھی محبت کرتا ہے. وہ تمہارے ہر آنسو پہنچے گا. اس اسٹینزا کی کمپریہنشن کرتے ہیں. اس بند میں شاعرہ بدلتے موسموں کے استعارے کو انسانی دل تک پہنچاتی ہے. وہ ان اوقات کو تسلیم کرتی ہے جب ہمارے دل بنجر اور امید سے خالی محسوس ہوتے ہیں, جب ہمارے خواب ٹھنڈے اور بے جان لگنے لگتے ہیں. تاہم وہ ہمیں مایوس نہ ہونے کی تاکید کرتی ہے, کیونکہ خدا کی محبت مستقل اور پائیدار ہے. جس طرح خدا ہر آنسو پہنچنے کا وعدہ کرتا ہے, اسی طرح سے ہمارے تارین ترین لمحات میں بھی شفایابی اور تجدید کی امید ہے. Stanza number 4. Weeping for a night alone, endure. رات کے لیے رونا اکیلے صبر کرے گا. God and last shall bring a morning hour. خدا آخر کار لے آئے گا ایک صبح کا وقت, صبح کی گھڑی. In the frozen birds of every winter. منجمد جمی ہوئے کلیوں میں ہر سردیوں کے. Sleep the blossoms of a future flower. سوئے رہتے ہیں بیج مستقبل کے پھولوں کے. ایک رات کے لیے رونا صبر کرے گا. خدا آخر کار صبح کا وقت بھی لائے گا. ہر سردی کے جمیدہ کلیوں میں آئندہ پھولوں کے بھرم رکھے ہوتے ہیں, یعنی پھولوں کے بیج رکھے ہوتے ہیں, یعنی ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اسٹینزا کی کمپریہنشن کرتے ہیں. یہ آخری بند تسلی اور یقین دہانی پیش کرتا ہے کہ ہماری آزمائشیں اور دکھ عارضی ہیں. شاعرہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب ہم ایک رات روتے رہیں گے تو اگلی صبح خوشی لائے گی. جس طرح موسم سرما کی منجمد کلیوں میں مستقبل کے پھولوں کی صلاحیت ہوتی ہے, اسی طرح ہماری جدوجہد میں نشو و نما اور تبدیلی کے بیج ہوتے ہیں. یہ بند یا یہ اسٹینزا نظم کے اہم پیغام کو سمیٹتا ہے, جس میں زندگی کی چکراتی نوعیت اور ہر آزمائش کے بعد امید اور تجدید کے وعدے پر زور دیا گیا ہے. امید ہے اسٹینزا کو ورڈز میننگ دینے, ٹرانسلیشن کرنے اور اس کی پھر وضاحت یعنی کہ تشریح کرنے اسٹینزا کمپریہنشن کی شکل میں کر لینے کے بعد آپ کو کافی حد تک نظم کی سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. بڑھتے ہیں پیرافریزنگ کی طرف. اسٹینزا 1 پیرافریزنگ. Don't assume that when the sorrowful winds of autumn blow and strip the trees of their trembling leaves, it marks the end of everything. Remember, spring will come again, bring with it new birds, leaves and blossom for you to see. یہ مت سمجھو کہ جب خزاں کی ہوائیں چلتی ہیں اور درختوں کے کامتے پتوں کو چھین لیتی ہیں تو یہ سب کچھ ختم ہونے کی علامت ہے. نہیں, یاد رکھو بہار پھر سے آئے گی, اپنے ساتھ نئی کلیاں پتے اور پھول لے کر آئے گی جسے تم دیکھو گے. Stanza 2 paraphrasing. Don't lose hope when the earth lies cold and sealed and dry and tired birds mourn above it. Even in this bleakness, remember that God is alive and eventually the warm songs and sunshine will return. جب زمین ٹھنڈی اور مہر بند ہو اور تھکے ہوئے پرندے اس کے اوپر ماتم کر رہے ہو تو امید مت چھوڑو. اس تاریکی میں بھی یاد رکھو کہ خدا زندہ ہے اور آخرکار گرمی, موسیقیاں اور دھوپ واپس لوٹائے گی. Stanza 3 paraphrasing. Don't believe it is all over when your heart feels barren and desolate and your cherished hopes seem lifeless. God's love still exists and He will comfort you, wiping away every tear you shed. اس پر یقین مت کرو جب آپ کا دن بنجر اور ویران محسوس ہوتا ہو اور آپ کی پیاری امیدیں بے جان لگتی ہوں. خدا کی محبت اب بھی موجود ہے اور وہ آپ کے بہائے گئے ہر آنسو کو پہنچتے ہوئے آپ کو تسلی دے گا. امید باقی رکھو, امید مت چھوڑ. Stanza 4 paraphrasing. Enduring sorrow is like weeping through a night, but eventually God will bring the dawn of a new day. Just as the frozen birds of winter hold the promise
of future flowers. Your struggle contain the potential for growth and renewal. غم کو برداشت کرنا رات بھر رونے کے مترادف ہے، لیکن آخرکار خدا ایک نئے دن کی صبح لائے گا۔ جس طرح سردیوں کی منجمد کلیاں مستقبل کے پھولوں کا وعدہ رکھتی ہیں، اسی طرح سے آپ کی جدوجہد میں نشوونما اور تجدید کی صلاحیت موجود ہے، صرف یقین رکھو۔ The poem Think Not tells us not to lose hope during difficult times. یہ نظم سوچو مت ہمیں بتاتی ہے کہ مشکل وقت میں بھی امید نہیں ہارنی چاہیے۔ When autumn comes and the wind blows away the leaves, it's not the end. جب خزاں آتا ہے اور ہوا کی پتوں کو اڑا دیتا ہے تو یہ اختتام نہیں ہوتا، خاتمہ نہیں ہوتا، اس سے پوری دنیا یا چیزیں ختم نہیں ہو جاتی۔ Spring will return with new birds and blossom. موسم بہار نئی کلیوں اور پھولوں کے ساتھ واپس لوٹ آئے گا۔ Even in the cold and dark winter, we shouldn't despair. حتیٰ کہ سخت ترین اور تاریک ترین سردیوں میں بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ God is still with us. خدا اب بھی ہمارے ساتھ ہے، and eventually اور آخر کار warmth and sunshine will come back. گرمی اور دھوپ واپس آ جائے گی۔ When we feel sad and hopeless, جب ہم اداس اور ناامید محسوس کرتے ہیں، we should remember، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے that God loves us، کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، and will comfort us، اور وہ ہمیں تسلی دے گا۔ Although we may cry at night, joy will come in the morning. گو کہ رات کو شاید ہم روئیں، پر صبح اپنے ساتھ خوشی ضرور لائے گی۔ Just like how flowers bloom again after winter, our troubles won't last forever. جس طرح سردیوں کے بعد پھول دوبارہ کھلتے ہیں، ہماری پریشانیاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گی۔ They hold the promise of better times ahead. وہ آگے بہتر وقت کا وعدہ رکھتے ہیں۔ So, no matter how tough times seem، لہذا وقت کتنا بھی مشکل کیوں نہ معلوم ہوتا ہو، we should hold on to hope and trust that better days are coming. ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ اچھے دن آنے والے ہیں۔ بس لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چیزیں کتنی ہی مشکل لگ رہی ہوں، ہمیں امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے کہ بہتر دن آنے والے ہیں۔ The theme of Think Not is all about staying positive when things get tough. سوچو مت کا مرکزی خیال سارا کا سارا اس متعلق ہے کہ جب حالات سخت ہو جائے تو ہمیں مثبت رہنا چاہیے۔ Just like how seasons change from autumn to spring, our lives also have up and down. جس طرح سے موسم خزاں سے بہار کی طرف تبدیل ہوتے ہیں، ویسے ہی ہماری زندگیوں میں بھی نشیب و فراز آتے ہیں، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، غمی اور خوشی ہوتی ہے۔ Even when it feels like everything is going wrong, we should remember that better days are ahead. حتیٰ کہ جب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز غلط جا رہی ہے، ہمیں خود کو یہ بات یاد دلانی چاہیے کہ اچھے دن آنے والے ہیں۔ The poem teaches us to be strong and not give up hope. نظم ہمیں سکھاتی ہے کہ مضبوط رہیں اور کبھی بھی امید نہ ہاریں۔ Even when we face challenges، حتیٰ کہ جب ہمارا سامنا مشکلات سے ہو۔ It's like knowing that after a raining day there will always be sunshine. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ سخت بارش کے بعد واپس دھوپ نے نکلنا ہے۔ So no matter what happens، بس جو کچھ بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ We should believe that things will get better and keep going with a smile. ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے، ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ حالاتوں نے اچھا ہو جانا ہے اور ہمیں ہر وقت مسکراتے ہوئے حالات کو گزارنا چاہیے۔ الحمدللہ اس نظم کو کافی ڈیٹیل میں ہم لوگوں نے ٹچ کیا ہے، امید ہے اس سے کافی فائدہ ہوگا آپ سب کو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام۔